قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا یہ حضرت یونس کے لیے خاص ہے اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ حضرت سعد سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حضرت یونس کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت یونس اور توبہ کا دروازہ بند نہ ہونا۔ پچھلی اقوام میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد ہے کہ جس نے عذاب کے وقوع ہونے سے پہلے ہی صدقے دل کے ساتھ عاجزی و آزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط وغیرہ عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈٹائی سے جمی رہیں، عذاب کی بات کو مذاق سمجھتے رہے، چنانچہ عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئے۔ قرآن میں ارشاد اللہ تعالیٰ ہے کہ پاس کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہو کہ ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے نفع دے، سوائے یونس کے قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے دنیاوی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دنیاوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اور عذاب آخرت کو سامنے آنا قیامت کے دن ہوگا یا موت کے وقت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک وہ غرغرہ کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ غرغرہ کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت کہ جب نزع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام اللہ نے پسند کیا کہ آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے جہاں سے کہ اولاد تھے ایک دوسرے کی، اور اللہ سننا جانتا ہے۔ عمران کا تعلق ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ عمران کی زوجہ یوکبد ایک پاک تنیت اور رفیع الشان خاتون تھی۔ آپ کے بطن سے دو عظیم المرتبت اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ہارون بڑے اور حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے 3 برس بڑے تھے۔ مصر میں پیدا ہوئی اور وہیں پرورش پائی۔ نہایت منکسر المزاج، حلیم الطبع، بردبار، شرین گفتار اور فصیح البیان تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ تمام عمر حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے۔ حضرت موسیٰ کے قدم بقدم دین حق کی تبلیغ میں سرگرم عمل رہے، توحید کے راستے میں شر کے نمائندوں کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے میں بھائی کا ساتھ دیتے تھے۔ مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نہایت ظالم اور جابر حکمران تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اپنی مرضی سے جسے چاہتا سخت سے سخت سزائیں دیتا، جسے چاہتا موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ بنی اسرائیل مصر میں غلاموں سے بدتر زندگی گزارتے تھے۔ مصری ان سے ہر طرح کے کام کرواتے۔ بنی اسرائیل ذلت کی روٹی کھانے پر مجبور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ جب واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے تو جبل طور کے قریب راستہ بھول گئے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت پر فیض کیا تھا، معجزات سے نوازا اور ہدایت کی کہ مصر جا کر فرعون کو اس کے ظلم و ستم سے باز آنے کی تلقین کریں اور اس سے کہو کہ خدائی کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزدی میں دعا کی، میرے پروردگار، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح البیان ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔
بارگاہ رب العالمین میں دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو منصب نبوت پر فیض کیا اور دین حق کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کا مددگار منتخب کیا۔ ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو یعنی موسیٰ کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنا کر ان کے ساتھ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون سے کہا کہ خدائی دعوت سے تائب ہو کر اس خدا کی پرستش کر جس نے آسمان زمین اور ان کے درمیان جو سب کچھ موجود ہے تخلیق کیا، اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر کے انہیں آزاد کر۔